السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ ناظرین کرام، آج 12 ربیع الاول یوم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور مومن مسلمان بہت ہی محبت کے ساتھ اس دن کو منا رہے ہیں۔ اس دن کے لیے اپنے گلی محلوں اور گھروں کو جھنڈیوں کے ساتھ، جھنڈوں کے ساتھ، لائٹوں کے ساتھ سجایا، کیونکہ یہ دن کوئی عام دن نہیں ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر بہت ہی بڑا احسان کیا، بہت ہی بڑی نعمت کا نزول فرمایا۔ تو رب فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ تم اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا چرچا کرنا ہے کہ کوئی تو نوافل پڑھ کے چرچا کر رہا ہے، اس کا شکر بجا لا رہا ہے، کیونکہ شکر حضرت صاحب روح البیان فرماتے ہیں کہ تحدیث نعمت یعنی نعمت کو بیان کرنا مختلف طریقوں سے ہے، یعنی اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ شکر کسی طریقے سے بھی ادا کیا جا سکتا ہے، اس کا ذکر کرنا ہے، یعنی جس طرح کہ ہم گلی محلوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کر رہے ہیں، مساجد کے اندر اس کی محبوب کا ذکر ہو رہا ہے، یہ اس کا شکر کرنا ہے، کیونکہ یہ نبی کوئی عام نبی نہیں ہے۔ ہمارے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت ہی بڑی نعمت ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر ایک بہت ہی بڑا احسان کیا ہے، مہربانی کی ہے، کرم فرمایا ہے کہ اس نے مومنوں کو ایک رسول عطا کیا ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ تو جب اس نے احسان کیا ہے، اس نے مہربانی کی ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تو پھر مومنوں کو چاہیے، مسلمانوں کو چاہیے کہ رب تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، اس کی نعمت کا چرچا کرنا کہ مولا تیرا شکر ہے کہ تم نے ہمیں آخری رسول عطا کیا ہے۔ کیونکہ یہ رسول، یہ نبی کوئی عام نبی تو نہیں ہے نا، یہ بہت ہی بڑی عظمت والا نبی ہے۔ بلکہ ترمذی شریف کے اندر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ کچھ صحابہ کرام علیہ رضوان بیٹھے ہیں اور آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، انبیاء کرام کا تذکرہ کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں۔ یعنی اگر ہم اپنی زبان میں یہ کہیں تو وہ میلاد النبی کی محفل سجا کے بیٹھے ہیں۔ تو ان میں سے ایک صحابی نے کہا، یعنی حدیث پاک کے الفاظ ہے، ان اللہ عز وجل اتخذ من خلقہ خلیلا، اتخذ من ابراہیم خلیلا۔ یعنی ان میں سے ایک نے کہا، عجباً، بڑی عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا ہے۔ وقال آخر ماذا بعجب من کلام موسیٰ کلمہ تکلیما، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا ہے۔ ایک نے کہا فعیسیٰ کلمۃ اللہ وروحہ، کہ کتنی عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی روح بنایا ہے، اپنی روح کہا ہے۔ اور ایک نے کہا آدم اصطفاہ اللہ، کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ یعنی اصطفیٰ چن لیا ہے۔ فخرج علیہم فسلم، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر تشریف لائے، آپ نے فرمایا قد سمعت کلامکم، اے میرے صحابہ، میرے غلاموں، میں نے تمہارے کلام کو سن لیا ہے، تمہاری گفتگو کو، تمہارے تذکرے کو سن لیا ہے، کہ تم نے تعجب کیا ہے۔ ان ابراہیم خلیل اللہ وہو کذالک وموسیٰ نجی اللہ وہو کذالک وعیسیٰ روحہ وکلمتہ وہو کذالک وآدم مصطفیٰ اللہ وہو کذالک
آپ نے فرمایا کہ تمہاری گفتگو کو میں نے سنا ہے، تم نے انبیاء کا تذکرہ کیا ہے، تم میں سے کسی نے تو یہ کہا ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ ہیں۔ آپ نے فرمایا اس میں کوئی شک نہیں ہے، حضرت ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے دوست ہیں۔ وموسیٰ نجی اللہ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نجی اللہ ہیں۔ وہ کذالک، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ وعیسیٰ روحہ وکلمتہ، اور عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہیں، کلمت اللہ ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ وہ کذالک، اور تم نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے چن لیا ہے، وہ کذالک، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ ہر ایک کی شان بجا ہے، مسلم ہے، اس کی تصدیق میں کرتا ہوں، لیکن یہ سن لو اللہ وانا حبیب اللہ، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا بھی ذکر اس محفل کے اندر کیا، فرمایا کہ سن لو، خبردار، میری بات دھیان سے سننا، کان لگا کے سننا۔ وَأَنَا حبیب اللہ، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ میں اللہ کا حبیب ہوں؟ تو یارو، کتنی عظمت والا یہ رسول ہے کہ جو محفل کے اندر انبیاء کرام کے تذکرے کے اندر اپنا بھی ذکر کر رہا ہے۔ اشارتاً میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلاموں کو فرمایا کہ میرا بھی ذکر کیا کرو۔ تو پھر ہم اس نعمت کا کیوں چرچا نہ کریں؟ کیوں گلیوں میں نکل کر ہم یہ بتائیں دنیا والوں کو؟ کیوں نہ بتائیں کہ یہ تو وہ نبی ہے، یہ وہ رسول ہے کہ جس نے پیدائش سے لے کر قیامت تک ہمارے لیے یہ باعث رحمت ہے، باعث کرم ہے۔ کیونکہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا پر تشریف لائے تو اس وقت ہمارے لیے اس نے مومنوں کے لیے دعا نہیں کی؟ یعنی ہم اس رسول کا ذکر کیوں نہ کریں؟ ہم اس نبی کا چرچا کیوں نہ کریں کہ جس نے جب زمین پر قدم رکھا تو ہم مومنوں کے لیے اس نے بخشش کی دعا کی، اپنی امت کے لیے بخشش کی دعا کی۔ ہم اس نبی کا ذکر کیوں نہ کریں کہ جس نبی کے توسل سے ہمارا وجود میں آیا، یعنی ہمارا وجود ہوا۔ اگر وہ نبی نہ ہوتے تو ہمارا وجود بھی نہ ہوتا، ہم ایک دوسرے کو نظر نہ آ رہے ہوتے۔ یار، ہم اس رسول کا کیوں ذکر نہ کریں کہ جس رسول نے شب معراج کو بھی ہمیں یاد کیا، ہماری گناہوں کو دھلنے کا اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر استغاثہ پیش کیا۔ یارو، ہم اس رسول کا کیوں ذکر نہ کریں کہ جس رسول نے راتوں کو جاگا، سجدے میں گڑ گڑا کر ہمارے لیے بخشش کی دعا مانگتا ہے۔ ہم اس رسول کا کیوں ذکر نہ کریں کہ جس نے جب اس ظاہری دنیا سے پردہ فرمایا اور قبر میں اترتے ہوئے بھی ہمارے لیے بخشش کی دعا کی ہے۔ یار، ہم اس رسول کا کیوں ذکر نہ کریں کہ جب قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، آدم کے پاس جائیں گے تو وہ فرمائیں گے اگلے کے پاس جاؤ، دوسرے کے پاس جائیں گے وہ فرمائیں گے کہ آگے جاؤ، تو میرے مصطفیٰ کریم قیامت والے دن بھی فرمائیں گے انا لہا، انا لہا، انا لہا۔ اے میرے امتیو، آ جاؤ، میں تمہارے لیے ہوں، میں تمہارے لیے ہوں۔ تو پھر یار، جو قیامت کو ہمیں بخشوائے گا، ہمارے دکھوں کو چھپائے گا، ہمارا سہارا بنے گا، ہمارے گناہوں کو چھپائے گا، ہمارے غموں کو ختم فرمائے گا، ہماری خوشیوں کو پیدا فرمائے گا، پھر ہم اس رسول کا کیوں ذکر نہ کریں کہ جس کی وجہ سے ہمیں قرآن دیا گیا، ایمان دیا گیا، خدا کا عرفان دیا گیا۔ ہم پر ضروری ہے، ہم پر لازم ہے کہ ہم اس رسول کا ذکر کر کے رب کریم کا شکر ادا کریں۔ مولا، تیرا شکر ہے
کہ جس نے اپنے محبوب کے توسل سے، اپنے نبی کے واسطے سے ہمیں انسان بنایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ قیامت والے دن ہماری یہ محبت، ہمارا یہ خلوص سلامت رہے تا قیامت رہے۔